اور آج کی صرف بات نہیں کریں گے، یہ جب سے یہ حکومت آئی ہے، پی ڈی ایم 1 جب آئی تھی اپریل 2022 میں، اس کو تقریباً 3.5 سال ہو گئے۔ 3.5 سال کی کارکردگی کا ایک تھوڑا سا جائزہ لیں گے اور کہاں پاکستان کھڑا ہے اس وقت، اور 3.5 سال میں پاکستان کے عوام نے کیا حاصل کیا اور پاکستان کی اشرافیہ نے کیا حاصل کیا، کیونکہ ایک بہت بڑا فرق ہے جس کی نشاندہی کرنا بار بار لازمی ہے کہ پاکستان میں جب معیشت کی بات کی جاتی ہے تو آوازیں جب آتی ہیں کہ پاکستان کی بڑی زبردست ہوگی معیشت، تو اس کی طرف سے آتی ہے، اشرافیہ کی طرف سے آتی ہے، جنہوں نے بھر کے پیسے بنائے ہیں، جو آج بھی پیسے بنا رہے ہیں، جو اگلے ہفتے بھی بنائیں گے، اور اتنے کہ کبھی تاریخ میں نہیں بنائے تھے، اور میں تھوڑی سی ایگزامپلز بھی دوں گا اس کی۔ لیکن عوام کا اگر ذکر کریں تو ان کے لیے سب نقصان ہی نقصان ہوا ہے۔ اگر آپ 3.5 سال کا جائزہ لیں تو پاکستان کی تاریخ میں، ایک تو 3.5 سال میں تمام، جس کو آپ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کہتے ہیں، تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ اور یہ میں لفاظی نہیں کر رہا، میں ابھی آپ کو بتا بھی دوں گا، ریکارڈ توڑنے کا مطلب اچھائی کی طرف نہیں ہے، برائی کی طرف ہے۔ پاکستان نے کبھی 38% مہنگائی نہیں دیکھی تھی، جو 3.5 سال میں پہلی دفعہ دیکھی، اور 38% جس کو کہتے ہیں کنزیومر پرائس انڈیکس، اگر جو عوام کے لیے زیادہ جس سے اثر ہوتا ہے سینسٹیو ایس پی آئی، وہ 50%، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، خواب میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ پاکستان میں کبھی اتنی مہنگائی ہوگی۔ اور اس کا جواب بھی آئے گا حکومت کی طرف سے کہ دیکھیں جی اب کتنی کم ہوگی، لیکن 2022 2023 2024 میں جو مہنگائی نے پاکستان کے عوام پر ظلم کیا، جو ان کے لیے تباہی آئی ہے معیشت کے حوالے سے، لوگوں نے اپنی جائیدادیں بیچ دیں، مڈل کلاس لوور مڈل کلاس ہو گئی ہے، اور اسی کی وجہ سے اگر ہم دیکھیں گے پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی 45% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے نہیں گئے تھے، کبھی بھی 45%، یعنی کہ 11.25 کروڑ عوام جو ہیں غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، جن کو 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہے، اور یہاں ہر روز جا کے پرائم منسٹر یا فائنانس منسٹر اسٹاک ایکسچینج میں وہ بیل بجاتے ہیں کہ جی ترقی کے کتنے، اور دیکھیں جی آئی ایم ایف نے کیا کہہ دیا اور ورلڈ بینک نے کیا کہہ دیا۔ اصل حقیقت یہ ہے، اصل حقیقت کہ وہ 11.25 کروڑ عوام جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، کروڑوں عوام کو پچھلے 3 سال میں غربت کی لکیر سے نیچے ڈالا گیا ہے، کروڑوں کو۔ اور اس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں بے روزگاری ایک تیسرا جو سب سے بڑا ایک انڈیکیٹر ہے کہ معیشت اچھی ہے یا خراب ہے، 22% بے روزگاری کا ریٹ ہے، ان امپلائمنٹ ریٹ 22%۔ اگر 10% جس ملک میں ہوتا ہے تو چیخیں نکل جاتی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ اتنی زیادہ ان امپلائمنٹ ہو گئی ہے، یہاں 22%، اور 22% کا ذکر نہیں ہوتا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کبھی پرائم منسٹر ذکر کر رہے ہوں، کبھی فائنانس منسٹر ذکر کر رہے ہوں، کبھی پارلیمنٹ میں ٹریجری بینچز سے سپیچز ہو رہی ہوں کہ جی اتنے لوگ بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے لوگ پاورٹی سے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جو سب سے زیادہ فکر مند بات ہے، جو یوتھ ہے، جو پاکستان کا سرمایہ ہے، جس کے بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا یوتھ بلج اتنا زبردست ہے کہ فیوچر بڑا زبردست ہے، اس میں 30% سے زیادہ بے روزگاری ہے، 30% سے زیادہ۔ اچھا یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہ 22% بے روزگاری، کبھی بھی کوئی ریکارڈ نہیں بتاتا، نہ مطلب سب سے زیادہ تو شرمناک، ایک طرف تو میاں نواز شریف اور شہباز شریف کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے جا کے وہاں قرضے مانگنے کہ لوگوں سے ہم کشکول پھیلاتے ہیں، پھر جب ملتا ہے تو کہتے ہیں مبارک ہو آپ کو۔ اور دوسرا رول اوورز جو میں کہہ رہا ہوں، جو ہمارے دوست ممالک ہیں، جو ہم ظاہر ہے اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، سعودی عربیہ ہے، یو اے ای ہے، چائنا ہے، جنہوں نے ہمیں قرضے دیے جس کے بیسس پر، جس کی وجہ سے جو آج فورن ایکسچینج ریزروز آپ کے تھوڑا بہت جو آپ کو سنبھال سکیں ہیں آپ، وہ اسی وجہ سے ہیں کہ جو ان کے طرف سے، ان 3 ممالک کی طرف سے 10-11 بلین ڈالرز اس وقت ہمارے پاس پڑے ہیں۔ اور میں یہاں ایک ضرور ذکر کرنا چاہوں گا، میں آؤں گا یہ قرضوں کے حوالے سے اور ریزروز کے حوالے سے، بٹ جس طرح میں نے قرضوں کا کہا تھا، اسی طرح سے انویسٹمنٹ اگین ایک بہت ہی بنیادی چیز ہے۔ پہلے انویسٹمنٹ ہوگی تو پھر ترقی ہوگی، پھر جابس کریشن ہوگی، پھر خوشحالی آئے گی، پھر ٹیکسز میں اضافہ ہوگا۔ اب آپ $4 بلین، تو ڈیفالٹ 17 بلین پر ہونا تھا یا 4 بلین پر ہونا تھا؟
4 بلین جب رہ گئے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم وہاں پیرس میں ایم ڈی کے پاس IMF کی اسحاق ڈار صاحب نے تو بھگا دیا تھا اور فورن ایکسچینج ریزروز کم ہوتے چلے گئے. اور یہ بھی ایک میتھ ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جی ہم ڈیفالٹ آ جاتے. جب مفتاح اسماعیل فائنانس منسٹر تھے اگست اینڈ 2022 میں IMF واز آن بورڈ ود پاکستان. سو IMF جب بورڈ پر آ گیا تھا, قرضہ جاری کر دیا, قسط جاری کر دی, تو پھر کس چیز کا تھا؟ مارچ کے مڈل میں 2 ہفتے پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے فورن ایکسچینج ریزرو اسٹیٹ بینک کے پاس $15 بلین تھے. آپ خود بتائیں کہ $15 بلین پر کوئی خطرہ تھا یا $4 بلین پر خطرہ ہوگا. اور سٹوری یہ بنا دی گئی کہ ہم ریاست کو بچانے کے لیے ہم نے اپنی سیاست ختم کر دی. بھائی آپ نے کوئی ریاست کو بچانے کے لیے نہیں کی تھی, آپ نے پاور لینے کے لیے کی تھی اپنے قرض سے. میں ایک لاسٹ میں اسکیمز کی بات کر لوں کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بہت سے اسکیمز ہوئے ہیں پچھلے 3.5 سال میں. 2 جو سب سے زیادہ, یہ ایک تو میتھ تھی نا, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت تھی جو میں نے کیا ہے. باقی سوال آپ بے شک کرتے رہیے گا. ایک تو ابھی ہم نے دیکھا چینی کا اسکینڈل. اب مسئلہ یہ ہے کہ اسکیم ہوتا کیا ہے؟ وہ اسکیم یہ ہوتا ہے کہ جو حکومت میں بیٹھے ہیں, جو اشرافیہ ہے, وہی فیصلہ سازی کرتی ہے. ابھی آڈیٹر جنرل نے 10 دن پہلے نیشنل اسمبلی کی کمیٹی میں کہا کہ 300 بلین روپے شوگر اونرز کی جیبوں میں گیا اس پرائس انکریزز کی وجہ سے. پہلے ماشاءاللہ کافی کماتے ہیں, یہ اس کے اوپر ہے. 300 بلین کس کی جیبوں سے گیا؟ غریب عوام کی جیب سے گیا. وزیر اعظم نے جب سب ہو گیا لوٹ لیا, عوام کو تباہ کر دیا, تو انہوں نے کہا کہ جی میں شوگر مافیا